السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس قبیلے کا ہے جو سمندر کے کنارے ایک بستی میں آباد تھا۔ اس بستی کا نام ایلا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت چلاک، دنیا پرست اور مکار ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش رکھی کہ ہفتے کے دن انہیں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہفتہ ان کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی اور باقی دنوں میں کم آتی تھی۔ اس میں اللہ نے ان کا صبر آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان پر نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، ڈرایا، سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے احکام میں چالاکی نہ کرو، مگر ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ انہوں نے کیا چالاکی کی؟ انہوں نے ہفتے کے دن جال لگا دیے، لیکن مچھلیاں پکڑتے اتوار کو۔ وہ کہتے ہم نے تو ہفتے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، مگر کیا اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ ان کی یہ چالاکی اللہ کے سامنے ایک بڑی نافرمانی بن گئی۔ انہوں نے کھلے عام نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ: اور تم نے ان لوگوں کو تو جانے ہی ہے جو تم میں سے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں دن رات سمجھایا، تبلیغ کی، بتایا کہ اللہ کا حکم توڑنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، لیکن وہ دنیا کی لذتوں میں ایسے گم ہو چکے تھے کہ نبی کی بات کو مذاق بنا لیا۔ کچھ نیک لوگ تھے جنہوں نے ان سے کہا ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، تم باز آ جاؤ، لیکن گناہ میں ڈوبی اس قوم نے ان نیکوں کا بھی مذاق اڑا دیا، نیک بندوں کا۔ اب اللہ کا غضب بھڑک اٹھا۔ ایک رات آئی، تاریکی چھائی، بستی کے ہر کونے میں سناٹا چھا گیا۔ صبح ہوئی تو ایک عجیب منظر تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی سب کے سب بندر بن چکے تھے، لیکن وہ بندر صرف شکل میں تھے، عقل بھی باقی تھی۔ صرف شکل میں بندر تھے، عقل بھی باقی تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ ان کے دلوں میں احساس ندامت تھا، لیکن اب توبہ کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ وہ بندر اپنے گھروں سے نکل کر بستی میں گھومتے، چیختے روتے، دیواروں سے سر مارتے اور ان لوگوں کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑتے جو نافرمانی سے بچے ہوئے تھے، جیسا کہ وہ ان سے معافی مانگنا چاہتے ہوں، مگر اللہ کے قانون میں معافی اب نہیں تھی۔ وہ 3 دن زندہ رہے، پھر سب مر گئے۔ یہ عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ واقعہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس میں کوئی سبق ہے۔ اللہ کی نافرمانی چاہے چالاکی سے ہو تب بھی نافرمانی ہے۔ جب قوم گناہ کو معمول بنا لے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کو مذاق سمجھنے والے خود مذاق بن جاتے ہیں۔ جو نصیحت سنتے ہیں اور باز آ جاتے ہیں وہی نجات پاتے ہیں۔ اس قوم کی زندگی روز گناہوں میں گزرتی تھی۔ وہ دنیا کی لذتوں میں غرق ہو چکے تھے۔ ان کے لیے اللہ کا دین صرف زبانی تھا، دل میں کچھ نہ تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو پکارا، وہ بولے ہم تو ویسے بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمیں کبھی کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنایا، اور جب عذاب آیا تو ان کے سارے جال، سارا مال، ساری دنیاوی چالاکیاں ختم ہو گئی۔ رہ گیا تو صرف بندروں کی چیخ و پکار، ان کی عبرتناک لاشیں۔ یہ واقعہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بنی اسرائیل کی نسلیں اس واقعے کو سن کر کانپ جاتی تھی، لیکن پھر بھی کچھ دوبارہ ویسے ہی کام کرتے رہے۔ اس لیے قرآن بار بار فرماتا ہے کہ یہ قصے تمہارے لیے نہیں، تمہارے اندر بیداری کے لیے ہیں۔ وہ 3 دن کی زندگی جو انہیں بندر بننے کے بعد ملی، وہ پریشانی، بے بسی، رونا، چیخنا، گر گرانے میں گزر گئی ان کی۔ وہ اپنے بچوں کو، بیویوں کو، ماں باپ کو پہچانتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے، صرف چیخے چلاتے تھے، صرف آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ جو کل تک مال و دولت پر غرور کرتے تھے، جو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہی زمین پر رینگنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنے ہی ہاتھ چھپاتے، شرم سے دیواروں سے ٹکراتے، اور جن کو کبھی حقیر جانتے تھے انہیں نیک لوگوں سے نظریں چڑا رہے تھے۔ جب ان کی لاشیں زمین پر بکھری تو ان کی بستی کے لوگوں نے ایک نئی چیخ سنی۔ وہ چیخ جو عبرت کی تھی،
جو انجام کی تھی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور دیکھا کہ وہ تمام نافرمان جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کی چالاکی کی تھی یعنی کہ جال بچھایا تھا، اب زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ کچھ جھاڑیوں میں پڑے تھے، کچھ دریا کے کنارے بے جان پڑے تھے اور کچھ گھروں میں ایسے پڑے تھے جیسے کوئی ان کے گناہوں کو روکنے آیا ہو اور ان کی زندگی چھین لی گئی ہو۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی بستی کے لوگوں نے 3 جماعتیں بنائیں، ایک وہ جو پہلے دن سے اللہ کے راستے پر تھی، ایک وہ جو گناہ کے قریب بھی نہیں گئی تھی، اور تیسری وہ جو سوچ میں پڑ گئی تھی کہ شاید اب توبہ کا دروازہ پھر سے کھل جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو جمع کیا، اور وہ جو بچے تھے جن کے دلوں میں اب بھی کچھ خوف خدا باقی تھا، ان سے فرمایا کہ یہ واقعہ صرف ایک قوم کا انجام نہیں، یہ ہر اس قوم کا انجام ہے جو اللہ کے حکم کو مذاق سمجھے، جو دنیا کی چالاکیوں میں اللہ کی حدود کو روند دے اور جو اپنے نبیوں کو جھٹلائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر زمین پر سجدہ کیا اور ایک لمبی دعا کی جو زمین نے اپنے اندر جذب کر لی۔ ان کے مرنے کے بعد کئی سالوں تک اس بستی میں خاموشی چھائی رہی، نہ وہاں کوئی ہنسی کی آواز، نہ کوئی شادی ہوئی، نہ کوئی نیا بچہ پیدا ہوا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ زمین اب بھی ان بندروں کی چیخیں سنتی ہے جو نافرمان ہو کر مرے تھے۔ کچھ لوگ رات کے وقت دریا کے کنارے سے گزرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہاں اب بھی وہ بندر گھومتے ہیں جن کی روحیں اللہ کی ناراضی سے نجات نہ پا سکیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کی نسلوں کو جمع کیا، ان کے سامنے قرآن کی سابقہ آیات کو پڑھا اور فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی نجات پا جائے گا۔ جس قوم کے دل میں خدا کا خوف نہیں، اس کے لیے نہ کوئی نبی مددگار ہے، نہ کوئی چالاکی بچا سکتی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی باقی ماندہ نسلوں کو الگ الگ علاقوں میں بھیج دیا تاکہ گناہوں کی جڑ ایک جمع نہ ہو جائے۔ وہ قوم جو کبھی ایک ساتھ رہتی تھی اب ٹکڑوں میں بکھر چکی تھی، ان کے گھر خالی پڑے تھے اور دروازے خود بخود ہوا سے ہلتے جیسے اب بھی کسی کا انتظار ہو، لیکن وہ کبھی واپس نہ آئے۔ جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نصیحت مان لی تھی وہ باقی نسلوں کو سناتے رہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دن دیکھے جب انسان بندر بنے، جب آوازیں زبان سے نکلنے کی بجائے چیخوں میں بدل گئیں، جب غرور کے محل خاک بن گئے اور جب اللہ نے اپنے ایک حکم سے پوری قوم کو مٹا دیا۔ اور جو سننے والے تھے وہ روز جاتے تھے اور اپنے بچوں سے کہتے ہفتے کے دن مچھلیاں مت دیکھنا، اللہ کے حکم کو چالاکی سے مت توڑنا، ورنہ وہی انجام ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد کا ہوا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔